غار سور کا واقعہ اسلامی تاریخ کا وہ معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور مسلمانوں کے لیے صبر و استقامت کا ایک عظیم درس پیش کرتا ہے۔ اس واقعے میں نہ صرف اللہ کی مخلوقات نے اپنا کردار ادا کیا بلکہ اس نے کئی دوسرے تاریخی واقعات کی یاد دہانی کرائی جن میں اللہ کی مدد اور حکمت کا واضح اظہار ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار سور میں 3 دن تک مقیم رہے، اس وقت کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے چپے چپے کی تلاشی لی۔ غار سور کے دھانے پر مکڑی نے اللہ کے حکم سے فوراً جال بن دیا۔ یہ جال اتنا کمزور تھا کہ ذرا سا ہوا کا جھونکا بھی اسے توڑ سکتا تھا، لیکن یہ دشمنوں کی نگاہوں کو دھوکہ دینے کے لیے کافی تھا۔ مکڑی کا یہ عمل نہ صرف اللہ کی قدرت کی علامت ہے بلکہ تاریخ کے ان واقعات کی یاد دہانی بھی کراتا ہے جہاں اللہ نے اپنی مخلوقات کو اپنے محبوب بندوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ غار سور کا واقعہ ہمیں یہ اصحاب کہف کی کہانی کی یاد بھی دلاتا ہے جہاں چند نوجوانوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اللہ نے ان نوجوانوں کو 309 سال تک غار میں سلا کر رکھا۔ اس دوران اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے غار کے دھانے پر ایک کتا مقرر کر دیا جو وفاداری سے ان کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ دونوں واقعات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کرتا ہے، چاہے دنیا کے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ غار سور کے واقعے میں جس طرح اللہ نے مکڑی اور کبوتر کو اپنی حکمت کے تحت استعمال کیا، وہ واقعہ اصحاب الفیل کی کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ اس واقعے میں یمن کے بادشاہ ابرہا نے خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اللہ نے اس لشکر کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو کنکریاں لے کر آئے اور دشمن کے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کو بڑے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ غار سور کا معجزہ ہمیں غزوہ بدر کی یاد بھی دلاتا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، کفار کے پاس طاقت اور تعداد دونوں زیادہ تھیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے جو جنگ کے دوران مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوا جس کا ترجمہ ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتے لگاتار بھیجنے والا ہوں۔ یہ سب واقعات اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ہجرت کے دوران نہ صرف غار سور کا معجزہ پیش آیا بلکہ دیگر واقعات بھی اللہ کی مدد کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں دشمنوں نے کئی بار ان کا پیچھا کیا۔ ایک موقع پر دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے، لیکن اللہ کی حکمت سے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ اسی طرح معبد کے خیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایک اور حیرت انگیز واقعہ ہے، جہاں ایک کمزور اور دودھ نہ دینے والی بکری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر برکت سے دودھ دیا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کی کرامت اور اللہ کی مدد کا ایک اور مظہر تھا۔ غار سور کے واقعے میں کئی اخلاقی اور روحانی اسباق موجود ہیں جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہر مسلمان کا سب سے اہم اصول ہونا چاہیے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کو غار کے قریب دیکھا تو ان کا دل گھبرا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تسلی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور یقین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں کمزور مخلوقات کی اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ مکڑی اور کبوتر جیسے معصوم جانوروں نے دنیا کے سب سے عظیم انسان کی حفاظت کی۔ یہ بات ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ کوئی بھی مخلوق بے فائدہ یا معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حکمت کے تحت ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ غار سور کا واقعہ قربانی اور محبت کی ایک بہترین مثال بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، مکڑی کے جال اور کبوتر کے گھونسلے کی موجودگی نے اللہ کی حکمت کو واضح کیا۔
یہ واقعہ ہمیں انسانیت، صبر اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیتا ہے۔ غار سور میں مکڑی کا جال اور کبوتر کا گھونسلہ نہ صرف اللہ کی قدرت اور حکمت کی عظیم مثال ہے، بلکہ انسانیت کے لیے ایمان، اخلاص اور قربانی کا ایک بے مثال سبق بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہمیشہ انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، اور وہ اپنی مخلوقات کو اپنے محبوب بندوں کی حفاظت کے لیے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ ایک کمزور سی مکڑی جس کا جال عام حالات میں ذرا سی ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک بے ضرر کبوتر جو اپنے گھونسلے میں سکون سے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کی مدد کے ایسے ذریعے بنے کہ دشمن ان کے جال میں پھنس گئے اور غار کے اندر موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے سے قاصر رہے۔ یہ واقعہ اس بات کا مظہر ہے کہ ایمان اور صبر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو مشکلات کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کفار مکہ نے غار سور کے دھانے پر کھڑے ہو کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی قدرت ان کی تدبیروں کو ناکام بنا چکی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ تاریخ کے کئی دوسرے معجزات جیسے اصحاب الفیل کا واقعہ، جہاں اللہ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے پرندوں کے ذریعے طاقتور لشکر کو تباہ کر دیا، یا اصحاب کہف کا قصہ جہاں اللہ نے چند نوجوانوں کو 309 سال تک ایک غار میں محفوظ رکھا، ان سب میں سے ایک ہی سبق ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ غار سور کا واقعہ صرف ایمان کی طاقت کی کہانی نہیں، بلکہ قربانی، اتحاد اور صبر کی عظیم مثال بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کی بنیاد رکھی، اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جب تک وہ اپنے ایمان میں اتحاد اور یکجہتی قائم رکھیں گے، کوئی دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج کے دور میں جب انسان مادی دنیا کے مشکلات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے، غار سور کا یہ واقعہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی رضا کے لیے قربانی دیں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تو کوئی بھی مشکل ہمیں ہمارے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ غار سور میں اللہ کی مخلوقات کی مدد سے دیا گیا یہ سبق قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ مکڑی کا کمزور جال اور کبوتر کا سادہ گھونسلہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ اپنی حکمت کے ذریعے دنیا کے سب سے کمزور ذرائع کو سب سے مضبوط بنا سکتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے بھی سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے میں سکون اور کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے، صبر و استقامت سے کام لینے اور مشکلات کے وقت پر اس پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ والسلام۔